یہ بات تو گزر گئے چلے گئے. مجھے ایک بات کا ریگریٹ پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. یعنی کہ موت کے قریب آبا جی نے ایک دن مجھے کہا کہ یار میں نے 2000 روپے دے دیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سنگر دامیہ فاروق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی جواد وسیم صاحب. جواد بھائی, تقریباً 50 سالوں پہ محیط ہے آپ کا کریئر. اس ساری کریئر میں, ساری زندگی میں کوئی ریگریٹ, کوئی افسوس, کوئی ندامت زندگی میں؟ ریگریٹ اپنے کیریئر پر نہیں ہے, اس سارے جو ٹنیور گزرا اس پہ بھی نہیں ہے. ریگریٹ اس بات پہ ہے کہ اس چیز کو آگے نہیں چلنے دیا گیا. کس چیز کو؟ وہ جو ہم تھیٹر لے کے چلے تھے, وہ جو ہم ہسٹوریکل چیزیں لے کے, کلاسک چیزیں لے کے چلے تھے, اس پہ افسوس ہے. اس پہ افسوس ہے کہ اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہیں وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آلویز سینئرز آر سینئر. ہمارے جو سینئر تھے وہ بھی کہتے تھے یار تسی کی کر رہے. ہر دور والوں کو یہی لگتا ہے کہ پچھلا دور جو ہے وہ بہتر تھا یا ہمارا دور اور بہتر. ظاہر ہے کہ مگر اب زیادہ فرق نہیں لگتا آپ کو؟ ہاں, اب میں ان کو تبصرہ نہیں کر رہا کہ اچھا برا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے. بہت واقع ہو. بس آپ کے سینئرز کا اور آپ کے تھیٹر میں اتنا فرق نہیں تھا. اب تو بالکل بدل گئی ہے نا دنیا, اب بدل گئی دنیا. اسکرپٹ ختم ہو گیا. کوئی ایسا خواب, کوئی ایسا ڈریم دامیہ کا جو آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں مگر اب وہ پورا نہیں ہو سکتا؟ اب وہ پورا نہیں ہو سکتا. ہاں, کیونکہ ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا تعلق ایج سے, وقت سے ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے بہت محنت کی ہے بچپن والے ٹائم میں, زیادہ کچھ انجوائے نہیں کیا. تو اس انجوائمنٹ کو, ان کھلونوں کو, وہ جو آپ کو کھیلنا چاہیے تھا, اس کو مس کرتی ہیں؟ یا آل دیٹ. اور آگے سے آئی تھنک میں نے جو پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی تھی تو اس کو اب جا کے میں کنٹینیو کر رہی ہوں. تو آئی تھنک میں کبھی بھی اگر اپنے بچے بھی ہوں گے تو ان کو کہوں گی کبھی بھی روکنا نہیں ہے کچھ بھی نا, بیکاز آئی مس دیٹ فیز, وہ فرینڈز والا اور یہ سارا کچھ نا. میں صرف کام کرتی تھی, میرا کام ہی یہی ہے اتنے سالوں سے کہ بس کام کیا, گھر آئے, بس یہ دیٹس اٹ. یہ میری لائف ہے. لوگوں کو لگتا ہے شاید میں بہت پارٹی کرتی ہوں بیکاز آئی ایم اے سیلیبریٹی, یو نو میری لائف بہت ہیپننگ ہے, بٹ ایسے نہیں ہے. ویری سمپل. بالکل. آف کورس لوگ اس سے سیکھیں گے کہ جو جس مومنٹ میں آپ جی رہے ہوتے ہیں اس مومنٹ کی, اس عمر کی جو چیزیں ہیں ان کو مس نہ کریں. آپ بھاگیں اپنے خوابوں کے پیچھے مگر اس عمر کی جو چیزیں ہیں ان کو مس نہ کریں, کیونکہ دوبارہ آپ کو نہیں ملنے والی. بالکل. حضور یہ فرمائیے کہ کوئی ایسی بات جو آپ اپنے کسی پیارے سے انڈیویجولی, یعنی کہ جنرلی نہیں, کسی پیارے سے نہ کہہ سکے ہوں, بھائی سے, بہن سے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, آج تک نہ کہہ سکے ہوں, کہنا چاہتے ہوں, وہ حیات ہیں, بہت اچھی بات ہے, کوئی گزر گیا ہو تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیمرہ ہے اور آپ ہیں. امی ابا تو گزر گئے چلے گئے. مجھے ایک بات کا ریگریٹ پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ یعنی کہ موت کے قریب آبا جی نے ایک دن مجھے کہا کہ یار میں نے 2000 روپے دے دیں. تو میں نے ان کو 1000 دیا, حالانکہ میرے پاس تھا. وہ پتہ نہیں کیوں مجھے یاد بار بار کہ میں کیوں نہ دیا, کیا سوچ رہے. پیچھے بیٹے کو بھی کہہ رہا تھا, میں کہا یار میں نے, انہوں نے فوت ہوئے بھی 7-8 سال ہو گئے, مگر وہ نکلتی نہیں. وہ میرے ذہن سے کہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو ضرورت تھی یا تو کیوں. یہ ایک بات مجھے, حالانکہ میں الحمدللہ میرے ابا جی اماں جان جو ہے نا وہ مجھے میری بیگم کے سامنے پٹائی کر لیتے تھے, مگر وہ بات آپ کو آج بھی پریشان کرتی ہے کہ باپ نے مانگے اور اس وقت مجھے ایسے ہوتا رہتا کہ یار پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے یا کیا کہہ رہے ہوں گے, کی کیتا ہے تو. وہ بات آپ کو بہت پریشان کرتی ہے. اب وہ جو فیس مانگی تو زیادہ دے دی, بلکہ ایک دفعہ میں نے کہا جی میں نے 1 لاکھ روپے چاہیے تھا, تو انہوں نے وہ 1.5 لاکھ دے دیا. میں کہا ابو جی میں نے, اور یار کوئی نہیں ہونا چاہیے زیادہ, یعنی وہ تو میرے ساتھ یہ کرتے رہے. تو 2000 مانگا تو میں کہا جی حالانکہ میرے پاس تھا. تو وہ مجھے بڑا ایک نا کبھی کبھی میری زندگی کا ایک وہ حصہ تھوڑا وہ بلنک کرتا رہتا ہے, تو کیوں اس طرح کیتا سے. یہ بس ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شاید اس لیے تھا کہ ابو کی بار بار یاد آتی, اسی وجہ سے یار ہے کہ اس سے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم غلطی نہ بھی ہو, بعض اوقات کوئی ایسا کام جو ہم کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ہم نہ کریں تو زندگی بھر وہ ایک کسک رہ جاتی ہے, اس کا موقع دوبارہ نہیں ملتا. دوبارہ. اور اسی طرح میں 4th ایئر میں امی سے ذرا اونچی بولا تھا, وہ بھی مجھے یاد ہے. تو کیوں بولے, اب اکیلے میں آپ نے کہتے کہ یار وہ اتنی پیاری, تو
मेरी अम्मी और हालांकि कम से कम भी 30-40 साल हो गए होंगे इस बात को। वो अम्मी को तो 25 साल हो गए। नहीं मतलब इस बात को जब हाँ, आप इस बात मुझे ड्रामे में अम्मा लेके आई थी, वो मुझे स्क्रिप्ट लिख के देती थी, पोइट्री करती थी खुद भी, अच्छा माशाल्लाह, मुझे एडमिनिस्ट्रेस थी, अच्छा पढ़ाती थी, तो मुझे ना वो लहजे सिखाती थी। वाह वाह। हमारे स्कूल में ड्रामा और क्या वाकया हो गया था जिसकी वजह से आप वो भी सरासर मुझे गलत फहमी, बाद में मैंने बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन वो जो कहते हैं ना वक्त गुजर गया। कोई बात जो आप आज तक न कह सकी हो अपने अम्मी अब्बू से, परिसा से, किसी से भी, आप हैं और कैमरा है, कह सकती हैं आज? Yeah, I would just say that I love you all. खास किससे? फारूक भाई से, अपनी वालदा से, परिसा से? हाँ, आई किससे? थिंक बाबा मम्मा से तो बहुत प्यार है मुझे। कह दीजिए आज। अच्छा, हम लोग ना ज़्यादा घर में ना हग्स वगैरह भी नहीं इसीलिए करते कह रहा हूँ कि आज कर दें। तो थोड़ा अजीब हो जाता है। या आई वुड जस्ट से कि या आई लव यू गाइज अ लॉट। और आप लोगों को लगता है एट टाइम्स कि बच्चे शायद प्यार नहीं करते, मगर वो बहुत प्यार करते होते हैं और सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं पेरेंट्स के बारे में। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैं रातों को रो रही हूँ आउट ऑफ नो वेयर जस्ट बिकॉज थिंकिंग अबाउट माई पेरेंट्स। तो या आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, और ये बचपन से मेरा है इस तरह से। अब थोड़ी मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ बट पहले तो बहुत। परिसा के लिए कभी नहीं रोई आप? प्रीसा ने रुलाया बहुत है मुझे। That is another thing. जवाद भाई, कौन सा ऐसा लम्हा है आपकी ज़िंदगी का जो खुश तरीन लम्हा है, जो आज भी बैठे बैठे आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है? वो मुझे तो जो होती है ना एक मुस्कुराना या खुशी देना। हाँ, मुझे ज़्यादातर हंसी आती है अजीब सी बातों पे। मसलन रोटी बहुत ही आ गई ये मैं खाऊंगा। काम्या, आपकी ज़िंदगी का खुश तरीन लम्हा? I think when I did Coke Studio, और I was 17 at that time and my बाबा was like crying outside the studio, और उन्होंने मुझे बाद में बताया इस चीज़ के बारे में, मगर I think वो एक वालिद को बहुत खुशी हुई आपके? बहुत बड़ा लम्हा था मेरे लिए। एक और कौन सा लम्हा जो तन्हाई में भी, जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो, जैसे याद करके? तन्हाई में जो सबसे ज़्यादा उदास कर देता है दामिया को? आई थिंक अगर मैं सैड सॉन्ग सुनूं और अगर वैसा मूड हो अच्छा, तो हो सकता है। कौन सा सैड सॉन्ग सुन के हाँ जी, दामिया की आंखों में आंसू आ जाए? उदित नारायण का कौन सा गाना आपको रुला देता है? उनसे खुशी मिलती है, वो जो इतनी अमेजिंग रोमांटिक वाली वॉइस है, तो उससे सैड सॉन्ग भी हंसते ही गाते हैं। थैंक यू सो मच जवाद भाई, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम है, मेरा एक सीरियल था जाहिद मियाँ साहब का, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाया, आजकल बहुत साहिब फराश हैं वो, और उसमें लीड कैरेक्टर किया था, लीड रोल किया था जवाद भाई ने, बड़ा हिट हुआ था। और सितम है ना उसका नाम था, नुमान भी था, नुमान एजाज, सबा थी और आप थे। और दामिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आप हमें कुछ सुनाएंगे ज़रूर, ठीक है ना? थैंक यू सो मच दामिया, थैंक यू सो मच, और बहुत दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे अपने करियर में। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। और दामिया के जो गाने के बोल थे, उसी से मुझे 2 अशार याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। शुक्रिया। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है, यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। क्या कहने। ये था आज का ज़बरदस्त, याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।